ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفره ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر بتكميل مكارم الأخلاق لا يعرف نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله مولانا العظيم. وعن أبي هريرة ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خدا در انتظار حمد مانی محمد کشف اللہ سنانی محمد حامد حمد خدا بس خدا مدافعین مصطفیٰ بس محمد تمہیں خواہم خدا را خدایا اشکو حب مصطفیٰ را اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدر محترم ارباب علم و دانش واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج 29 جولائی 1996 ہم یہاں چاکی وارہ کراچی سندھ پاکستان میں
عالمی مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کراچی ڈویژن کے زیر اہتمام محسن انسانیت کانفرنس کے اختتامی اجلاس سے دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں۔ ربیع الاول جیسا کہ اس کے عنوان سے ظاہر ہے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، ہر سال پوری انسانیت کے لیے نوید بہار بن کر آتا ہے، اور یہ عالم انسانیت کے ضمیر پر دستک دیتے ہوئے اس محسن کی یاد دلاتا ہے جس کے انقلابی تعلیمات نے حیوان ناطق کو انسان کامل بنا دیا، اور جس کے مکتب میں بیٹھنے والے انسان اپنے فکر و عمل کے حوالے سے اتنے بلند بالا ہو گئے کہ نوریوں کو کراس کر گئے۔ میں نے رات بھی کہا اورنگی ٹاؤن میں، اور پچھلی رات وہاں ایئرپورٹ کے پاس ماڈل کالونی میں بھی کہا کہ ربیع الاول جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے انسانی تاریخ کی سب سے بڑی خوشی کی یاد دلاتا ہے، وہاں ربیع الاول رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے حوالے سے انسانی تاریخ کے سب سے بڑے اندوہناک دن کی بھی یاد دلاتا ہے۔ اللہ حکیم مطلق اور اس کا ہر فیصلہ اس کی حکمت کا مظہر ہوتا ہے۔ یہ تاریخی خوشی اور بہت بڑے غم دونوں دن ربیع الاول میں اللہ نے رکھ دیے۔ آپ مجھ سے ضرور اتفاق فرمائیں گے کہ وہ دن انسانی تاریخ میں خوشی کا سب سے بڑا دن ہے جس دن محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم مولود ہوئے۔ وہ غلاموں کے لیے آزادی کا دن تھا، مظلوموں کے لیے امید کا دن تھا، ظالم کے لیے موت کا دن تھا۔ وہ اجالوں سے افتتاح کا دن تھا اور اندھیروں سے اختتام کا دن تھا۔ جس دن روح کائنات میں وجد تھی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت میں سمجھتا ہوں انسانی تاریخ کا سب سے بڑا خوشی کا دن ہے وہ، اور جس دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی 12 ربیع الاول۔ آپ کی ولادت کے دن میں اختلاف ہے، اس لیے کہ آپ جب پیدا ہوئے تو کوئی صحابی موجود نہ تھا اس وقت، زمانہ اسلام سے 40 سال پہلے پیدا ہوا۔
چنانچہ روایات میں اختلاف ہے کہ وہ 7 تاریخ تھی ربیع الاول کی، یا 9 تاریخ تھی، یا 11 تاریخ تھی، یا 12 تاریخ تھی، یا 13 تاریخ تھی، یا 21 تاریخ کی، اختلاف ہے روایات میں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تاریخ میں کوئی اختلاف نہیں کہ اس وقت 1 لاکھ سے بلکہ 1.5 لاکھ سے زیادہ فرزندان اسلام موجود تھے. اور ربیع الاول کی 12 تاریخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تاریخ ہے. اس دن سے بڑھ کر انسانی تاریخ میں مجھے غم کا دن بھی کوئی نظر نہیں آتا. اس تاریخ کو صرف مدینہ کے در و دیوار نہیں، روح کائنات اداس، حسنین کریمین کے آنسو دیکھے نہیں جا سکتے تھے. اپنے نانا کی جدائی کے غم میں ان کی آہیں سینوں کو شک کر رہی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا فرما رہی تھی، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا. میرے بابا جان کی موت نے جو میرے دل و دماغ پر غم توڑے ہیں اور صدمے ڈھائے ہیں، اگر ان غموں کا کچھ حصہ چمکتے ہوئے سورج پہ پڑ جائے تو وہ ہمیشہ کے لیے اندھیروں میں ڈوب جائے، اس کی روشنی ختم ہو جائے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسا مضبوط آفاق والا انسان اس دن شرط احساس میں بے قابو نظر آیا. شمشیر فقط پھرتے ہیں مدینہ کی گلیوں میں اور فرماتے ہیں اگر کسی نے یہ کہا کہ رحمت عالم فوت ہو گئے ہیں لأضرب عنقہ، میں اس کا سر قلم کر دوں گا. وہ تو پھر صدیق اکبر آئے رضی اللہ تعالی عنہ، جو رازدار رسول بھی ہیں، جو علوم نبوت کے ترجمان بھی ہیں، جو مزاج شناس رسول بھی ہیں، اور جمال نبوت کا عکس کامل بھی ہیں. وہ تشریف لائے. سب سے پہلے اپنے محبوب کے دیدار کے لیے حجرہ عائشہ میں چلے گئے، جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم استراحت فرماتے. حجرہ عائشہ میں قدم رکھتے ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ جملہ نکلا، واہ صفیہ واہ رسولہ واہ نبیہ. میرے پیارے نبی، میرے محبوب رسول، میرے محبوب دوست، آپ نے تو کوئی سفر زندگی میں میرے بغیر نہیں کیا، آج مجھے تنہا چھوڑ کر کر دیے. پھر اپنے آقا کے قریب ہوئے، چادر تنی تھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر پر، چہرہ انور سے چادر اٹھائی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین اطہر کا بوسہ لیا، اور بے ساختہ صدیق اکبر کی زبان سے یہ جملہ ادا ہوا، کتنا ہے یہ محمد جی کا موت سارے حسینوں کا حسن چھین لیتی ہے، لیکن محمد تو وہ حسین ہے کہ موت بھی تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. تیری زندگی بھی حسین، تیری موت بھی حسین. پھر فرمایا اللہ 2 موتیں آپ پر جمع نہیں کرے گا، یہ ضابطہ ہے اور یہ قانون ہے فطرت کا جو لاگو ہو گیا. پھر باہر تشریف لائے، پورا مدینہ جمع ہو گیا تھا کہ ابن خطاب کو کچھ بولنے نہیں دیتے. دیکھیں آج کے دن ابو بکر کیا کہتے ہیں. فاروق اعظم بھی آئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابن خطاب کو قریب ہونے کا اشارہ کیا. پھر خطبہ مسنونہ پڑھا، پوری امت گوش بنا آواز، پوری امت. ابو بکر کا ایک ایک جملہ انسانی ضمیر کی گہرائیوں میں اترتا جا رہا تھا اور حجت بنتا جا رہا تھا. کراچی کے بے زبانوں، مہنگائی کے مارے ہوئے دوستوں،
اے کاش کہ آپ عربی جانتے جھوم اٹھتے. فرمایا ان اللہ امر محمدا صلی اللہ اپنے نامہ اعمال میں سعادتیں، اپنے نامہ اعمال میں خوبیاں اور معروفات کا اضافہ کرنے کے لیے چپ نہ رہیے. اس موقع جب مفسر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی آئے تو مجھے کہنا نہ پڑے ان اللہ امر محمدا صلی اللہ علیہ وسلم وابقا. اللہ نے اپنے آخری رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں زندگی دے کے بھیجا اور جب تک چاہا زندہ رکھا حتی اقام دین اللہ. اور اس کے محبوب نے کیا کیا؟ تعویذ فروشی کی دکان نہیں کھولی، جھنڈیاں لگا کے نذرانے بٹورنے کے لیے نہیں بیٹھ گئے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے اہداف کا پہلا ہدف اقام دین اللہ، اقامت دین فرمائی. وَأَظْهَرَ أَمْرَ اللَّهِ، اللہ کی بات اس کے بندوں تک پہنچائی. وَبَلَغَ رِسَالَةَ اللَّهِ، رسالت کی تبلیغ فرمائی. وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور مجاہد بن کر زندگی گزاری. مجاہد بن کر نہیں، مجاہد بن کر زندگی گزاری. ثم توفاه اللہ علی ذلک، پھر اسی راستے میں دعوت وصال آ گئی. آؤ میرے محبوب، تو نے رسالت کا حق ادا کر دیا، اب میرا دامن رحمت منتظر ہے. آ جاؤ میرے دامن رحمت میں. ثم توفاه الله على ذلك وقد ترككم على الطريقة، اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے جوار رحمت میں بلا لیا اور رحمت عالم نے تمہیں آوارہ نہیں چھوڑا، صراط مستقیم پہ لگا دے. فَإِنَّ مِنكُمُ اللَّهُ رَبُّهُ فَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، پس تم میں سے جس کا معبود اللہ ہے میں اسے خوشخبری دیتا ہوں کہ اس کا معبود زندہ تھا، زندہ ہے اور زندہ رہے گا. وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا وَيَزْعُمُ إِلَٰهًا فَإِنَّ إِلَٰهَهُ قَدْ مَاتَ، لیکن جس نے رسول اللہ کو اللہ سمجھ لیا تھا، معبود سمجھ لیا تھا، میں اسے تعزیت کرتا ہوں کہ آج اس کا معبود فوت ہو گیا. ایھا الناس اتقوا اللہ واعتصموا بدینکم وتوکلوا علی ربکم فإن دین اللہ قائم، فإن کتاب اللہ بین اظہرنا هو نور وشفاء. وقال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم
فمن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ صحابہ فرماتے ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، قرآن کریم کی آیتیں نازل ہو چکی تھی، لیکن آج ابو بکر کی زبان پر اس انداز میں آئی کہ ہمیں یوں لگا جیسے ابھی نازل ہو رہی ہے، اور ساتھ پڑھتے جا رہے ہیں۔ حلقہ رسالت کے فیض یافتگان، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد وقال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت وقال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون۔ صدیق اکبر کی طرف عجیب انداز میں ابن خطاب دیکھ رہے ہیں کہ آپ بھی یہی کہتے ہیں، اور پھر غم و اندوہ کا رکا ہوا سیلاب آنکھوں سے آنسو بن کر جاری ہوا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن خطاب کو خصوصی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے فرمایا، ابن خطاب، محمد عربی ہمارا معبود نہیں، محبوب ہے۔ اس پر موت نہیں آئے گی جو پیدا نہیں ہوا، اور جو پیدا ہوا اس دنیا میں اس نے تو ایک دن دنیا چھوڑ دینی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے نا، کوئی بات نہیں، زبان نہیں چلا سکتے، سارے ہلا دیجیے، میں سمجھ لوں گا۔ میرے عزیز دوستو، میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا، یہ ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے آپ کے شاندار ماضی کے حوالے سے، جس میں حسنین رو رہے ہیں، سیدہ فاطمہ رو رہی ہیں۔ یہ ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے جس میں ابن خطاب کی آنکھوں میں آنسو ہیں، مدینہ کے در و دیوار اداس ہیں، پوری امت کے آنکھوں میں آنسو ہیں، اور یہاں بھی 12 ربیع الاول ہے۔ میرے عزیز دوستوں، اللہ نے یہ دونوں دن ربیع الاول میں کیوں رکھ دیے؟ ولادت کا بھی اور وفات کا بھی، یہ دونوں دن اللہ نے کیوں رکھ دیے ہیں ربیع الاول میں؟ وہ عالم ما کان وما یکون ہے، جو ہو چکا اس کو بھی جانتا ہے اور جو ہونے والا ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ اس کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ قیامت تک کیا ہونے والا ہے، صرف وہی جانتا ہے۔ اسے معلوم تھا ہو سکتا ہے انسانی طبقوں میں سے کوئی طبقہ میرے محبوب کے ولادت کی خوشی میں، میرے محبوب کے میلاد کی خوشی میں جشن منانے لگے، یا میرے رسول کی وفات کے غم میں ماتم کرنے لگے۔ اور چونکہ اسلام کی لغت میں نہ جشن ہے نہ ماتم ہے، یہ دور جہالت کی اصطلاحات ہیں۔ زمانہ اسلام سے پہلے کی زندگی میں جشن بھی تھا، ماتم بھی تھا۔ خوشی میں انسان ناچتے تھے اور غم میں غریبان پھاڑتے تھے اور سر پیٹتے تھے۔ اسلام آیا تو ڈکشنری تبدیل ہو گئی، لغت تبدیل ہو گئی، جشن کی جگہ شکر آ گیا اور ماتم کی جگہ صبر آ گیا۔
خوشی ملے تو شکر کرو اور غم آئے تو صبر کرو کہ ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ نے یہ دونوں دن ربیع الاول میں رکھ دیے کہ اگر کوئی جشن منانے لگے تو رسول اکرم کی وفات کا غم سامنے آ جائے، اور اگر کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے غم میں ماتم کرنے لگے تو میلاد کی خوشی سامنے آ جائے۔ میلاد کی خوشی ماتم نہیں کرنے دیتی اور وفات کا غم جشن نہیں منانے دیتا۔ انسانی جذبات کو بیلنس کر دیا اللہ نے، توازن دے دیا۔ صحابہ نے جشن نہیں منایا، معاف کیجیے، اسلام میں برتھ ڈے نہیں ہے، برتھ ڈے عیسائیوں میں کرسمس مناتے ہیں، کراہا کرتے ہیں۔ مسلمانوں اور عیسائیوں میں یہی فرق ہے کہ عیسائی اپنے رسول کا برتھ ڈے منا کر کرسمس مناتے ہیں، مسلمان برتھ ڈے نہیں مناتے، اپنے رسول کی سنتوں سے عمل کرتے ہیں۔ اور حضرات صحابہ نے یہی، مولوی صاحب کو چور بازاری کی عادت ہو گئی ہے، وہ مذہب کے نام پر سیاست کی دکان چمکانے پر تلا ہوا ہے، ووٹ بینک کا جنون ہے۔ جب اس سے کہا جاتا ہے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو کیا یہ بدعت نہیں؟ کیا صحابہ نے یا اہل بیت نے ایسا کیا؟ مولوی صاحب فرماتے ہیں بدعت تو ہے لیکن بدعت حسنہ ہے۔ واہ حضرت مولانا کنگال صاحب، بدعت کوئی حسنہ نہیں ہوتی میرے عزیز، بدعت سنت کی ضد ہے۔ مولوی صاحب کو کیا پتا؟ مولوی صاحب کو تو بس ایک ہی پتا ہے، کبھی تیجا، کبھی ساتا، کبھی جمعراتا، کبھی 40واں، کبھی کنڈے، کبھی 11ویں، بس کسی نہ کسی نام سے پلیٹوں کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ اسے کیا پتا بھائی بدعت کیا ہوتی ہے؟ بدعت اور حسنہ، میں نے کہا مولوی صاحب کوئی کفر حسن بھی پیدا کر لیجیے، کوئی شرک حسن بھی پیدا کر لیجیے۔ بھائی ایمان کے مقابلے میں کفر کو چھوڑنا کفر ایک حسن ہے۔ میاں والی سے تو نہیں آیا، کچھ اس بات سے اللہ نہ چھوڑے لو ایمان کے مقابلے میں کفر، توحید کے مقابلے میں شرک، اور سنت کے مقابلے میں بدعت، روشنی کے مقابلے میں اندھیرا، میٹھے کے مقابلے میں کڑوا، دوستی کے مقابلے میں دشمنی، علم کے مقابلے میں جہالت، ہدایت کے مقابلے میں ضلالت، یہ متضاد چیزیں، حق کے مقابلے میں باطل، حق کے مقابلے میں باطل، کفر کے مقابلے، ایمان کے مقابلے میں کفر، توحید کے مقابلے میں شرک، اور سنت کے مقابلے میں بدعت۔ تو جس طرح کفر کوئی بھی حسن نہیں، شرک کوئی بھی اچھا نہیں، بدعت بھی کوئی اچھی نہیں، اور بدعت ہوتی کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا، جس نے میرے دین میں کچھ ملایا، ملاوٹ کی، ما لیس منہ، جس کا ثبوت میری سنت میں، میرے قول و عمل میں، میرے اسوہ حسنہ میں نہیں ملتا، فہو رد، وہ چیز دیکھنے میں کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، اس سے چھڑکاؤ کیا گیا ہو کیوڑے کا، اس پر ہار ڈال دیے گئے ہیں، کرانا کیا گیا ہو، وہ لوٹ رہا ہو، چمک رہا ہو، کتنا ہی خوبصورت کام کیوں نہ ہو، لیکن جب میں نے اور میرے صحابہ نے نہیں کیا تو
सब नोट लो। हाँ बस ये जो कागज है मेरे हाथ में पुराना सा कुचला हुआ बिल्कुल मैला कुचाला सा, ये मार्केट में चल जाएगा, बाजार में मुझे इसके बदले 100 रुपए की चीजें मिल जाएंगी, इसलिए कि इस पर फाइनेंस अथॉरिटी की मोहर लगी हुई है, स्टेट बैंक की मोहर लगी हुई है। लेकिन मैं इसको भी खूबसूरत कागज लेकर उसके ऊपर खुशबू लगाऊं, हार पहनाऊं और उसे मार्केट में ले जाऊं, लेकिन इस पर स्टेट बैंक की मोहर नहीं लगी हुई और मैं कहूं कि ये देखो कितना खूबसूरत कागज है, इसे 100 रुपया मान लो, मान लेंगे। मैं कहूं जुब्बा मेरा देखो, मेरी हरी पगड़ी देखो, मान लो, मान लेंगे। सिर्फ ये नहीं कि वो रुपया नहीं मानेंगे, उसको करेंसी नहीं मानेंगे, नोट नहीं मानेंगे, मुझे पकड़ कर हवाला करी कि ये जाली नोट चलाता। मौलाना हलवाई तू जो जाली काम शुरू कर रहा है, करेंसी में वही, मार्केट में वही करेंसी चलेगी जिस पर स्टेट बैंक की मोहर होगी, दीन में वही काम चलेगा जिस पर रहमत आलम की सुन्नत की मोहर होगी। अगर किसी ने जाली करेंसी चलाने की कोशिश की तो भी पकड़ा जाएगा, और अगर किसी ने रहमत आलम के दीन में जाली काम ले आया जिसकी सहाबा और अहले बैत से कोई दलील नहीं है तो वो भी पकड़ा। ये 5-5, 6-6, 10-10 छोकरे किराए पे लेके सुलूठी से काम नहीं चलेगा। माई दिया दीन को अबूबकर, उमर, उस्मान और अली, तलहा और जुबैर, सलमान और बिलाल, खालिद बिन वलीद, साद बिन अबी वक्कास, अबू हुरैरा, इब्न औफ, मुआविया बिन अबी सुफियान, साद बिन अबी वक्कास और अम्र बिन आस की सलाह ने और उनके किरदार में मुकम्मल नमूना बनाकर हमारे सामने पेश कर दिया है। अब दीन वही समझा जाएगा जो असहाब और अहले बैत रसूल की सीरत और किरदार के हवाले से हम तक पहुंचा है। आपकी सियासत, आपकी चक्करबाजी को कोई दीन नहीं मानेगा। मेरे अजीज दोस्तों, इसलिए उम्मत मुस्लिमा पिछले 1400 साल से 2 ईदें मनाती आ रही है, ईद उल फित्र और ईद उल जुहा। कितनी ईदें हैं उम्मत में? 2 ईदें। ये जो तीसरी ईद है ये मेड इन पाकिस्तान, ये मेड इन पाकिस्तान। तो इन तौहीदी गुलासात के बाद अब आइए, मौलवी साहब का ख्याल ये है कि मिलाद की खुशी तो हम मनाते हैं, इनको तो है ही नहीं। मैं कहा करता हूं तारीख में 2 किरदार हैं, एक किरदार है रहमत आलम के इश्क में और रहमत आलम की शरीयत में मार खाने वालों का, और दूसरा किरदार है हुजूर का नाम लेकर माल खाने वालों का। ये दो। आइए मैं आपको बताऊं रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गसत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी बनी नौ इंसान के लिए कितनी बड़ी नाम। मेरे सामने कुरान करीम से तुम्हारा लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, ये इंसान ने मिन्नत लगाई है अल्लाह ने अहले नजर पर, इलाहुल आलमीन तेरे एहसानात और तेरे करम का तो शुमार ही नहीं।
تو نے خود فرما دیا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اس کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو کبھی شمار نہیں کر پاؤ گے۔ لو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت کلمات اللہ۔ ساری دنیا کے درخت کلمے بن جائیں، ساری دنیا کا پانی سیاہی بن جائے، زمین صحیفہ بن جائے، جنوں انس لکھنے لگے، کلمے گھس جائیں گی، سیاہی ختم ہو جائے گی، صحیفہ ختم ہو جائے گا، لکھنے والوں کے دماغ شل ہو جائیں گے، اس کی نعمتیں شمار نہیں ہوں گی۔ لیکن باقی ساری نعمتیں اللہ آپ کو قرآن کا فہم نصیب فرمائے، مطالعہ کیجیے، باقی ساری نعمتوں کے متعلق قرآن دعوت فکر دیتا ہے، دعوت فکر دیتا ہے۔ کبھی ارشاد ہوتا ہے انظر الی الجبل انظر الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت، اونٹ کو دیکھو کیسا بنایا۔ جب قرآن نازل ہوا تھا تو اس وقت اونٹ ہی ایک عجیب چیز تھی، نہ جہاز تھے، نہ ٹیلی فون تھے، نہ کمپیوٹر تھا، نہ ٹیلیفیکس تھا، نہ ٹرین تھی، اونٹ بڑی عجیب چیز تھی اس وقت۔ تو قرآن کریم نے دعوت فکر دی، انظری الی الابل کیف خلقت، کیسا بنایا، وإلی السماء کیف رفعت، آسمان پہ غور کرو کیسا سجایا، وإلی الجبال کیف نصبت، پہاڑوں پہ غور کرو کیسا مستحکم بنایا، وإلی الأرض کیف سطحت، زمین پہ غور کرو ہم نے کیسے بچھا دی، وفی الارض قطع متجاورات، ہم نے زمین کے درجے بنا دیے۔ کبھی پہاڑی علاقے میں جائیں آپ، ادھر کشمیر کی طرف، چترال گلگت کی طرف، کاغان ناران کی طرف، بعض پہاڑ ایسے ہیں، بعض ایسے نہیں جیسے ڈھیر لگا دیا ہو پتھروں کا اللہ نے، اور ان کے اوپر گھاس اور ان کے اوپر درخت، لیکن بعض ایسے پہاڑ ہیں کہ جیسے کوئی شکر کا خنجر چلا ہو اور وہ بالکل بے نیل ہو گئے، تو ادھر نشیب گہرائی اور ادھر ایک دیوار کھڑی ہوئی ہے۔ اب آپ جب غور کریں گے تو اس دیوار میں ایک رو سفید مٹی کی ہے، ایک پٹی براؤن مٹی کی ہے، ایک پٹی سیاہ مٹی کی ہے، ایک پٹی یلو پیلے رنگ کی ہے، کچھ ریت ہے، کچھ عجیب۔ فرمایا وفی الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخیل صنوان وغیر صنوان، تم نے دیکھا، تم نے غور کیا، ہم نے زمین پر کیسے درخت اگائے، کیسے حدیقے سجائے، کیسے نرسریاں لگائیں، زمین ایک، اسے ملنے والا پانی ایک، لیکن اگنے والے درختوں کی رنگتیں مختلف، جسامت مختلف، پتے مختلف، پھل مختلف، پھلوں کا سائز مختلف، پھلوں کے ذائقے مختلف۔ ایسا نہیں کہ کڑوے پھل والے درختوں کو پانی بھی کڑوا مل رہا ہو، ایسا نہیں، میٹھے پھل والے درختوں کو پانی بھی میٹھا مل رہا ہو، ایسا نہیں، پانی تو ایک ہی ہے لیکن درختوں کی رنگتیں، جسامتیں، پھلوں کے ذائقے بدلنے والا کون؟ وفی الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخیل صنوان وغیر صنوان یسقى بماء واحد ونفصل
मिट्टी की तारीकी में कौन, उस दरिया के उस किनारे भी एक दरबार बना रखा था, इस किनारे भी एक दरबार बना रखा था, और दोनों दरबारों पे बैनुल अक़वामी यतीम बैठे हुए, मुजावर मस्त कलंदर सब कुछ अंदर, दमादम न धोखा न गम, कमाएंगे अहमद खाएंगे हम। इस मिशन के मुजावर उस किनारे भी इस किनारे भी, और झेलम वालों को उन्होंने ये तासर दे रखा था कि हर साल पानी तो बिखरा हुआ आता है, सैलाब तो आता है, लेकिन इस किनारे पर ये हजरत साहब ये बाबा पानी को बाहर नहीं आने देता, और उस किनारे पर वो बाबा बाहर नहीं आने देता। 4-5 साल पहले एक शदीद सैलाब आया, जब मंगला को वो उसके वो खट्टे उठाने पड़े सारा, क्योंकि पानी इतना ओवरफ्लो हो गया था कि गैन गालिब होने का अंदेशा हो चला था, तो उन्होंने ऐसे टाइम उसके वो उठा दिए। जब गेट उठा दिए तो पानी पूरे प्रेशर से आया, इस बाबे को भी ले गया, उस बाबे को भी ले गया। जब दोनों बाबे चले गए, कुछ शहर भी जाने की बात, कुछ घरों को भी नुकसान पहुंचा, झेलम शहर भी मुतासर हुआ। मुजावर माने फिर भी नहीं, मुजावर ने कहा जब देखो ना पानी आ रहा है तो सामान वगैरह जल्दी से उठाओ, भाग गए। लोग उसे कहने लगे जेलम वालों, तुम्हारे बाबू ने तो कोशिश की, लेकिन पानी बड़ा वहाबी किस्म का था। जब पानी बिखरा हुआ आया, दोनों बाबे सामने खड़े हो गए, कहने लगे हमारी विरायत के तेरे छाया में शहर जिंदा है। अगर पानी को कहा उन्होंने, तुमने इस शहर को टच करने की कोशिश की, लेकिन बड़ा वहाबी किस्म का गुस्ताख किस्म का पानी था, और यहाँ को नहीं मानता था। जब बाबू ने देखा पानी नहीं मानता, तो पानी के सामने खड़े होकर कहने लगे पहले हमें शहीद करो फिर शहर जाना। ये तो नारे अफसोस की जगह में रही, माना फिर भी नहीं। इकबाल कहता है बराबरी नजर पैदा बड़ी मुश्किल से होती है। अल्लामा इकबाल क्या कहता है, बराबरी नजर पैदा बड़ी मुश्किल से होती है, हवा छुप छुप के पहलू में बना लेती है तस्वीर। और फरमाया बैठे हैं जो हुजराए तकलीफ में, आप सादा उड़ी हुई सादा ओढ़ी हुई है, वैसे बड़े रूहानियत के पुतले लगते हैं, लेकिन जैसे नदी के किनारे बगला बैठा होता है, नजर बिचारी मछली पे कहीं से नजर आए। हजरत साहब की चादर ओढ़े हुए विलायत सरापा बन के बैठे हैं, लेकिन नजर मुरीद की जेब पे है। वो बेचारा खुजली भी करे तो वो समझते हैं नजराना निकल रहा। यही वजह है कि मुरीद दिन ब दिन सूखता जा रहा है, और हजरत साहब दिन ब दिन फैलते जा रहे हैं, फैलते जा रहे हैं। मैंने रात भी कहा, किसी इल्मी और रूहानी शख्सियत के लिए कौन बहुत बड़ा ऐब है। एक आलिम दीन के लिए कौन का होना मुसीबत है। इसलिए मैंने पिछले दिन हरकतुल अंसार के वहां मरकज में जाने का मुझे दोस्त ले गए, मेरे अजीज ले गए, मौलाना फजलुर रहमान खलील साहब, दूसरे अजीज। तो मैंने वहां अपने नौजवानों को मशवरा दिया कि जितने भी पाकिस्तान के मोटे मोटे मौलवी हैं और गद्दी नशीन हैं, उन सबको उठाओ, और यहां लाकर उनसे एक्सरसाइज करवाओ। इतनी अच्छी एक्सरसाइज है, यकीन फरमाइए मुजाहिदों को मैंने वहां अपने बच्चों को देखा, बहुत प्यारे लगे मेरे बच्चे। कितनी अच्छी एक्सरसाइज है, बस कम दिनों में समाप्त हो जाता है मुजाहिद। एक है तन की दुनिया और एक है मन की दुनिया। ये है तन की दुनिया, पड़ा हुआ है कंधा, ये कब चलता है,
کھاتے ہیں اور سوتے ہیں. حضور کو حلوہ بہت پسند تھا. اس روایت کو کبھی نہ بھولنا مولوی صاحب. کارا دین کی روایت میں ہے حضور کو حلوہ بہت پسند تھا. کھاتے ہیں اور سوتے ہیں اور سوتے ہیں پھر اٹھتے ہیں تو تعویذ لکھتے ہیں اور تعویذ لکھتے ہیں پھر اس کی فیس پھر سونے سے پہلے نوٹوں کا ڈھیر لگا دیتے ہیں. اس کو سمیٹ کے رکھتے ہیں. کمائیں گے احمد کھائیں گے. فرمایا بیٹھے ہیں جو حجرائے تقدیس میں بڑھتے ہیں ابلیس سے تلبیس میں. بیٹھے ہیں جو حجرائے تقدیس میں بڑھتے ہیں ابلیس سے تلبیس میں. مجتہد ہیں غوث ہیں ابدال ہیں اسرا میں مکر میں تدلیس میں. یا فراز رنگ سب ہے پیر جی کی فیس میں. پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریخی میں کون ہی پہ سب. اللہ کراچی کو پرامن بنائے. ایک طوفان آیا گزر گیا. اللہ ہمیشہ اس شہر کو محفوظ رکھے اور اس کی روشنی میں پہلے کی طرح حال ہو جائے. قرآن سنت کی سدائیں زندے بازار ویران ہو جائے. ایک بات اس کے ساتھ قرآن سنت کی آوازوں کو روکنے کی کوشش کی گئی تھی لیکن انشاءاللہ یہ آواز نہیں رکے گی. ہاں ذرا ہی پہ درد کر کے بھی کے بیماروں کو اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے. پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریخی میں کون. دائیں بائیں دیکھتے تو جھی کا بیمار چپ بیٹھا ہو تو اس سے بھی کہلوائیے لیکن کیا ہے کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سہار. کون لایا کھینچ رہے پچھم سے بادے شاہدار. ہاتھ یہ کس کی ہے کس کا ہے یہ نور آفتاب. کس نے بھری موتیوں سے بوسائے گندم کی جیب. موسموں کو کس نے سکھلائی ہے ہوئے انقلاب. یہ سب دعوت فکر ہے. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. ہم نے مویشی پیدا کیے ہیں تمہارے لیے, جانور پیدا کیے, کچھ تمہارا بوجھ اٹھاتے ہیں, کچھ تمہارے ڈیرے سے ساری زندگی بندھے ہوئے گزار دیتے ہیں, کچھ تمہیں دودھ پلاتے ہیں, کچھ تمہیں اپنا گوشت پیش کرتے ہیں غذا کے لیے. ساری زندگی تمہاری غلامی کرتے ہیں, تمہاری زیادتیاں برداشت کرتے ہیں, شکوہ بھی نہیں کرتے. یہ سب دعوت فکر ہے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً, اور ہم نے مویشیوں میں بھی عبرت رکھی ہے تمہارے لیے. ہمیں پہچاننے کے لیے, ہمیں جاننے کے لیے کسی لائبریری کتب خانے کی ضرورت نہیں. دودھ کا گلاس بھی دائی ہے اور مبلغ. پینے سے ایک لمحہ پہلے اگر سوچے گا تو ہم ضرور سمجھ میں آئیں گے. دودھ کا گلاس ہاتھ میں لے کر سوچیے کس نے بھیجا, کہاں سے آیا, وہ پراسد کون سے ہیں جہاں سے یہ گزر کر ہم تک پہنچائے. قرآن کریم نے فرمایا مما فی بطونی نطریکم مما فی بطونی من بین فرث ودم لبنا خالصا
سائغا للشاربین، تمہارا جانور سیاہ، اس نے جو چارہ کھایا سبز فضلہ بدبودار خون سرخ، لیکن ان ساری منفی چیزوں میں سے ہم نے دودھ کو گزارا، جانور کی سیاہی کو بھی شامل نہیں ہونے دیا، فضلے کی بو کو بھی شامل نہیں ہونے دیا، خون کی سرخی کو بھی شامل نہیں ہونے دیا، ان تمام کی چیزوں میں سے لبنن خالصا سائغا للشاربین، خوش رنگ اور خوشبو کا دودھ پلانے والا کون ہے؟ اور پی جاتا ہے مولوی احسان اس کا، کرم دعوت فکر کی ہے قرآن میں، الم نجعل الارض مہادا، ہم نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو زمین کی مضبوطی کے لیے میخیں بنایا، وخلقناکم ازواجا، ہم نے تمہیں جوڑے جوڑے پیدا کیا، وجعلنا نومکم سباتا، نیند کو ہم نے تمہارے لیے سکون بنایا، وجعلنا اللیل لباسا، رات کو ہم نے تمہارے لیے لباس بنا دیا، جیسے لباس جسم کی کمزوریاں ڈھانپ لیتا ہے، رات بھی بہت سارے عیوب پہ پردہ ڈال دیتی ہے، وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا، اور ہم نے دن کو تمہارے لیے ذریعہ معاش بنا دیا، روزگار کا ذریعہ بنا دیا، وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، ہم نے تمہارے لیے ہفتہ آسمان کھڑے کر دیے، وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، چمکتا ہوا سورج پیدا کر دیا جو سات کا روشنی پھیلاتا ہے، امیر کے محل میں بھی، غریب کی جھوپڑی میں بھی، مسلمانوں کی آبادی میں بھی، کفار کی آبادی میں بھی، وفاداروں کی والوں کے گھر بھی روشن، ماحول روشن، جو ہمیں نہیں مانتے ہم اس پر بھی اپنی نعمت بند نہیں کرتے، اور مہینے کے بعد بل بھی نہیں دینا پڑتا، لوڈ شیڈنگ بھی نہیں ہوتی، وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، بادلوں کو ہم نے پابند کر دیا، وہ تمہارے لیے پانی کا خزانہ لے کر پھرتے ہیں، جب تمہاری زمینیں پیاسی ہوتی ہیں تو پھر وہ بوند بوند ٹپکاتے ہیں، اوپر سے پریشر کے ساتھ پانی نہیں آتا کہ تمہاری محنت ضائع نہ ہو جائے، ہم بوند بوند ٹپکاتے ہیں، تمہاری مردہ زمینوں کو سیراب کرتے ہیں، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، پھر وہی خشک زمینیں سبزوں سے لہلہانے لگتی ہیں، حدائق اور نسلیوں سے لہلہانے لگتی، دعوت فکر دے رہا ہے قرآن کریم، پورے قرآن کریم کا مطالعہ فرمائیے، ساری نعمتوں کے حوالے سے دعوت فکر دے گا قرآن، إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، کیا کہا؟ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، لیکن بس قرآن کریم میں ایک ہی جگہ ہے کہ سارے احسانات اس کے ہیں، شمار نہیں ہو سکتے، بیان نہیں ہو سکتے، لیکن ایک کرم ایسا ہے، ایک احسان ایسا ہے جس پر محسن نے بھی ناز کیا، فرمایا قد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اہل نظر یہ وہ احسان ہے کہ مجھے بھی اس پر ناز ہے
کہ میں نے تمہاری بگڑی بنانے کے لیے ایک نظام مرتب کیا، اس نظام کو لے کر میرا محبوب آیا، تم کہاں میرا شکر ادا کر سکتے ہو کہ میں نے تم میں محمد کو مبعوث فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم الف مرۃ بعدد کل ذلک۔ میں نے کہا گیا جس کا نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہریں لگاتے جائیے، اس میں بخل نہ فرمائیے گا۔ درود و سلام ہماری نجات کا معیار اور صرف ذریعہ نہیں، معیار ہے نجات کا۔ درود و سلام نہ پڑھے تو آپ یقین فرمائیے ہماری نماز بھی قبول نہیں ہوتی، نماز بھی درود و سلام کے بغیر قبول نہیں ہوتی۔ کون لانتی کہتا ہے کہ درود و سلام سے کوئی چڑھتا ہے؟ درود و سلام سے کوئی نہیں چڑھتا۔ بات اس وقت بگڑتی ہے جب کوئی اپنا بنایا ہوا خود ساختہ میڈ ان پاکستان جب لے کے آتا ہے اور اشارہ کرتا ہے تو اس کا درود و سلام مانو، تو یہ نہیں۔ روشن ماحول روشن جو ہمیں نہیں مانتے ہم اس پر بھی اپنی نعمت بند نہیں کرتے، اور مہینے کے بعد بل بھی نہیں دینا پڑتا، لوڈ شیڈنگ بھی نہیں ہوتی۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، بادلوں کو ہم نے پابند کر دیا، وہ تمہارے لیے پانی کا خزانہ لے کر پھرتے ہیں۔ جب تمہاری زمینیں پیاسی ہوتی ہیں تو پھر وہ بوند بوند ٹپکاتے ہیں، اوپر سے پریشر کے ساتھ پانی نہیں آتا تو تمہاری محنت ضائع نہ ہو جائے، ہم بوند بوند ٹپکاتے ہیں، تمہاری مردہ زمینوں کو سیراب کرتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، پھر وہی خوش زمینیں سبزوں سے لہلہانے لگتی ہیں، حدائق اور نسریوں سے لہلہانے لگتی۔ دعوت فکر دے رہا ہے قرآن کریم، پورا قرآن کریم کا مطالعہ فرمائیے، ساری نعمتوں کے حوالے سے دعوت فکر دے گا قرآن۔ ان فی خلق السماوات والارض والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ کیا کہا؟ لآيات لقوم یعقلون۔ لیکن بس قرآن کریم میں ایک ہی جگہ ہے، یہ سارے احسانات اس کے ہیں، شمار نہیں ہو سکتے، بیان نہیں ہو سکتے، لیکن ایک کرم ایسا ہے، ایک احسان ایسا ہے جس پر محسن نے بھی ناز کیا۔ فرمایا قد من اللہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اہل نظر یہ وہ احسان ہے کہ مجھے بھی اس پر ناز ہے کہ میں نے تمہاری بگڑی بنانے کے لیے ایک نظام مرتب کیا، اس نظام کو لے کر میرا محبوب آیا، تم کہاں میرا شکر ادا کر سکتے ہو کہ میں نے تم میں محمد کو مبعوث فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم الف مرۃ بعدد کل ذلک۔ میں نے کہا گیا جس کا نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہریں لگاتے جائیے، اس میں بخل نہ فرمائیے گا۔ درود و سلام ہماری نجات کا معیار ہے، صرف ذریعہ نہیں، معیار ہے نجات کا۔ درود و سلام نہ پڑھے
تو آپ یقین فرمائیے ہماری نمازیں بھی قبول نہیں ہوتی، نماز بھی درود و سلام کے بغیر قبول نہیں ہوتی۔ کون لانسی کہتا ہے کہ درود و سلام سے کوئی چڑھتا ہے؟ درود و سلام سے کوئی نہیں چڑھتا۔ بات اس وقت بگڑتی ہے جب کوئی اپنا بنایا ہوا خود ساختہ میڈ ان پاکستان جب لے کے آتا ہے اور اشار کرتا ہے کہ اس کو درود و سلام آنا، تو یہ نہیں، ہم وہ درود و سلام پڑھیں گے جو صدیق عمر عثمان و علی نے پڑھا، مولوی صاحب کا بنایا ہوا نہیں۔ آ گیا جس کا نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول، یہ ہے وہ منت، یہ ہے وہ احسان جس پر اس نے بھی ناز کیا۔ آ گیا جس کا نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول، دین فطرت پر ہے جس کی حکمرانی وہ رسول، جس کا ہر تہوار ہے حکم آسمانی وہ رسول، موت کو جس نے بنایا زندگانی وہ رسول، محکم وحشت کو برہم کر دیا، جس نے خون آسام تلواروں کو مرہم کر دیا، فخر کے جس کو ہے حاصل کج کلاہی وہ رسول، گلہ بانوں کو عطا کی جس نے شاہی وہ رسول، زندگی بھر جو رہا بن کر سپاہی وہ رسول، صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرۃ بعدد کل ذرۃ، زندگی بھر جو رہا بن کر سپاہی وہ رسول۔ خدا کی قسم پوری زندگی رحمت عالم کی مجاہد کی حیثیت سے گزری ہے، ایک لمحہ بھی مجاور کی حیثیت سے نہیں گزرا۔ جب بھی دیکھیں گے آپ میرے آقا کو میدان میں دیکھیں گے، قبرستان میں نہیں، سے لے کر اور کے بھوک تک میدان میں لہرائی ہے، قبرستان میں ایک بھی جھنڈی نہیں لہرائی۔ فخر کے جس کو ہے حاصل کج کلاہی وہ رسول، گلہ بانوں کو عطا کی جس نے شاہی وہ رسول، زندگی بھر جو رہا بن کر سپاہی وہ رسول، جس کا ہر ایک ساتھ قانون الہی وہ رسول، جس نے قلبِ تیرگی سے نور پیدا کر دیا، جس کی جاں بخشی نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ہے اللہ کا وہ منفرد احسان جس پر اسے بھی ناز ہے، جس کے بارے میں فرمایا لما خلقت بیدی، ساری کائنات کو میں نے لفظ کن سے بنایا، کن کہا آسمان بلند ہو گیا، کن کہا زمین بچ گئی، کن کہا سبزے لہکنے لگے، ستارے چمکنے لگے، گلشن مہکنے لگے، کن کہا سمندر موجزن ہو گئے، دریا بہے اس سے آبشار چلنے لگے، کن کہا رات دن کا نظام منظم ہو گیا، کن کہا پوری کائنات وجود میں آ گئی۔ لیکن جب رحمت عالم کی تخلیق کا وقت آیا، رب العالمین نے فرمایا میں نے اپنے محبوب کو تو اپنے بے مثال ہاتھوں سے سجایا۔ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بانی محمد قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ عجیب بات کہتے ہیں، فرماتے ہیں سب سے پہلے مسیحیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، سب سے پہلے مسیحیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے لے کے پاوانیاں بد میں کونوں مکان کو سجایا گیا۔ اور سمائے میں روح الامین فرماتے
قلبت مشارق الارض ومغاربها، قلبت مشارق الارض ومغاربها، میں ساری دنیا کے مشرق گھوما ہوں، قرائے ارض کے سارے مغرب گھوما ہوں، جو عرش کا فرش جو فرش کا عرش میری پروازیں رہی ہیں، جوتی ہی ایسی تھی کہ یہ جب آدم کے رحمت عالم تک تمام انبیاء اور رسول کے ہاں آنا ہوا اور جانا ہوا۔ فرماتے ہیں میں نے ساری دنیا کے حسین دیکھے، ساری دنیا کے جمیل دیکھے، ساری دنیا کے شریف دیکھے، لم ارى احدا، توبہ کرنے والے کی قسم، لم ارى احدا احسن اجمل اشرف من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے محمد سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں دیکھا، اللہ کے محبوب سے بڑھ کر کوئی شریف نہیں دیکھا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی جمیل نہیں دیکھا۔ آفاق ہا گردیدام مہر بتا گردیدام، آفاق ہا گردیدام مہر بتا گردیدام، بسیار خوباں دیدام اما تو چیزیں دیگری۔ اور اس دن بنگلہ دیش کے سفر کے دوران کوکس بازار میں ایک دوست کے مکان میں آرام کے لیے دوستوں نے مجھے کچھ دیر تنہا چھوڑا، تو اس کا کرم ہوا، فکر کی ایک ونڈو کھل گئی، وہ افسہ بمقالہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں سے نہیں جہاں سے ضمیر سے، وہ افسہ بمقالہ، وہ اکمل بنوالہ، وہ اعظم بجلالہ، وہ افقد بمثالہ، اس سے بڑھ کر کسی کوئی نہیں، وہ بولتا ہے تو لوگوں سے وحی کے پھول جھڑتے ہیں، اس سے بڑھ کر کسی کا نسب کوئی نہیں، فراست و نسبی میں اس کا کوئی ثانی نہیں، فصاحت و بلاغت میں بھی اس کا کوئی ثانی نہیں، جمال اور کمال میں بھی اس کا کوئی ثانی نہیں، وہ حامد وہ محمد وہ ماجد ممجد، وہ بشیر بھی وہ نذیر بھی، وہی آپ اپنی نذیر بھی، وہ زمین کے شاہ بھی فقیر بھی، اور فلک سے عرش مسیر بھی، وہ جسیم بھی وہ وسیم بھی، وہ رؤوف بھی وہ رحیم بھی، وہ خلیل بھی وہ کلیم بھی، وہی ارفع درجات بھی، وہی اکمل الحسنات بھی ہے، اسی کا فیض جہان میں، وہ نماز میں وہ اذان میں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الف الف مرۃ بعدد کل ذرۃ، یہ ہے اللہ کا وہ منفرد احسان جس کے اظہار پر اسے بھی ناز ہے۔ میرے عزیز دوستو، ایک ہے ذات رسالت اور ایک ہے بات رسالت۔ کیا کہا میں نے؟ ایک ہے ذات رسالت اور ایک ہے بات رسالت۔ خدا کی قسم ذات رسالت پر کسی کو اختلاف نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ والوں سے کہا لبثت فیکم عمرا، میں نے تمہارے اندر 40 سال سے زیادہ عرصہ گزارا ہے، هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، بتاؤ تم نے مجھے سچا پایا یا اس کا برعکس پایا؟ تو سب کا جواب تھا جربنا لک مرارا، جربنا کا مرارا، مارا علاقی کا اللہ، ہم نے جب بھی آپ کو بنایا سچا پایا، آپ سے بڑا تو صادق کوئی نہیں، آپ سے بڑا تو امین کوئی نہیں، آپ سے بڑا تو شریف کوئی نہیں۔ محمد، ہم تو تجھے دیکھ کر صداقت کو سمجھتے ہیں، ہم تو تیری ذات کو دیکھ کر شرافت کو سمجھتے ہیں، ہم تو تیری ذات کو دیکھ کر امانت کا مفہوم سمجھتے ہیں، تو صداقت کا برہان ہے، تو امانت کا نشان ہے،
یہ تو انسانی فراست کا اعلان ہے، یہ بھی کچھ پوچھنے کی بات۔ اور جب رحمت عالم پیدا ہوئے تو ابو لہب نے گھی کے چراغ جلائے، چراغا کیا، حلوے کی دے دے پکائی، جس پر ابو لہب نے کیا کیا؟ چراغا کیا، حلوے کی دے دے پکائی، پورے مکے کو کھلائی۔ داغ سے تو محبت تھی، داغ سے تو محبت تھی، لیکن جب داغ آئی، جب میرے آقا نے فرمایا قولوا لا الہ، ٹھہریے ذرا، یہ لا کا ذرا جھاڑو پھرنے دیجیے، ذرا صفائی ہو لینے دیجیے۔ قولوا لا الہ، سارے مکہ کو جمع کیا رحمت عالم نے، سارے مکہ کو جمع کیا، لیڈر بھی آئے ہوئے ہیں، رعایا بھی آئی ہوئی ہے، مخدوم بھی آئے ہوئے، خادم بھی آئے ہوئے ہیں، گدی نشین بھی آئے ہوئے ہیں، مریدین بھی، لات منات عزا اور حضرت کے دربار پر بیٹھنے والے گدی نشین، وہ جو کہتے تھے اپنے مریدوں سے تمہاری سنتا نہیں اور ہماری ٹھکراتا نہیں، تمہاری ہمارے آگے ہماری۔ ہیوسٹن میں میں گیا، امریکہ کی ایک وہ ریاست ہے نا ٹیکساس، جہاں کا وہ بش تھا لانتی، اس کا صوبائی کیپٹل ہے ہیوسٹن، جہاں پر بہت بڑی یونیورسٹی ہے، ہمارے مسلمان بچے بھی پڑھتے ہیں، میرے تعلیم ہے، انہوں نے مجھے ریسپشن دیا، استقبالیہ دیا، تو مجھ سے کہنے لگے اسلام میں اللہ سے رابطہ کتنا آسان کتنا مشکل ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں کلیسا میں چرچ میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم دنیا دار ہو، تمہاری وہ نہیں سنتا، ہم مقدس لوگ ہیں، کلیسا میں بیٹھے ہیں، ہم اللہ سے قریب دار، ہماری سنتا ہے، تمہاری نہیں سنتا، تو تم ہمیں خوش کرو، تم ہمیں خوش کرو، ہم اللہ کو خوش کریں گے۔ تو آپ کے یہاں کیا کانسیپٹ ہے؟ آپ کے یہاں اللہ سے ملنے کا کیا طریقہ ہے؟ کتنا آسان، کتنا مشکل؟ میں نے کہا بھائی، ہمارے آقا نے، ہمارے حاجی نے، ہمارے رہبر نے، ہمارے محسن نے تو ہمیں اتنا آسان راستہ بتا دیا کہ فرمایا تمہارا رب رحمت کا دروازہ کھول کر تمہاری انتظار کر رہا ہے، اور وہ اپنی طرف سے نہیں کہا، رب کی طرف سے اطلاع پہنچائے گا۔ قال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله یہاں تو عالم یہ ہے کہ رب العالمین کی رحمت منتظر بیٹھی، وہ کہتا ہے تم تھوڑا سا بہانہ تو کرو میں راضی ہو جاؤں۔ جب تمہاری دنیا میں کوئی نہیں سنتا، جب دنیا کے سارے دروازے بند ہو جائیں تو میری رحمت کا دروازہ کھلا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے تم ذرا بہانہ تو کرو میں راضی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حشر میں ایک ایسا آدمی اللہ کی عدالت میں آئے گا کہ جس کے اعمال میں صرف ایک عمل کی کمی ہوگی، تو حق تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ اپنے عزیزوں، رشتہ داروں، ماں باپ، بھائی بندوں سے جاؤ، ایک نیکی مانگ کے آؤ، اگر ایک نیکی مل جائے تو تم جنت میں جا سکتے۔ وہ برادری کے پاس جائے گا، دوستوں کے پاس جائے گا، والدین کے پاس جائے گا، لیکن وہ تو لا تزر وازرۃ وزر اخری کا عالم، نفسی نفسی کی پکار ہوگی، کوئی اس کی نہیں سنے گا، نیکی نہیں ملے گی اسے، بیچارہ مایوس جب واپس لوٹے گا تو ایک آدمی بیٹھا ہوگا، وہ دیکھے گا بھی بڑا پریشان، بڑا مضطرب آ رہا ہے، تو وہ پوچھے گا کیا ہوا میاں؟ یہ کہے گا ایک نیکی کم تھی، اگر وہ مل جاتی تو جنت میں چلا جائے، لیکن کسی نے بھی نہیں دی، نہ بھائیوں نے، نہ دنیا والے دوستوں نے،
یہاں تک کہ ماں باپ نے بھی آج نہیں پوچھا. تو وہ آدمی کہے گا اچھا پھر میرے پاس ہے ہی ہے تو تو لے جا. ایک نیکی ہے میرے پاس تو میرا کیا بنے گا وہی تو لے جائے گا. بڑا خوش ہو جائے گا. اس سے وہ ایک نیکی لے کر رب العزت کے حضور حاضری دے گا خوش خرم شاداب ہو کر الہ العالمین مجھے مل گئی نیکی جنت عطا کیجیے. حق تعالیٰ فرمائیں گے نہیں یہ نیکی تجھے کس نے دی. اس آدمی کو بلایا جائے گا جس نے دی ہے تو رب العالمین فرمائیں گے آج تو ماں بیٹوں کو نہیں پوچھتی باپ اولاد کو نہیں پوچھتا بھائی بھائیوں کو بھول چکے ہیں یہ تو نے کیسے دے دی نیکی. وہ کہے گا الہ العالمین میرے پاس تھی ہی ہے تو میں نے سوچا میرا تو کچھ بنے گا نہیں یہ تیرا بندہ کیوں نہ جنت میں چلا جائے ایک نیکی کم تھی. تو حدیث میں ہے اللہ فرمائیں گے اتريد ان تكون اجود مني تو نے خیال کیا ہے کہ تو مجھ سے بھی زیادہ تقی ہے جاؤ تم دونوں کو جنت میں بھیجتا. تو یہاں اسلام میں تو میں نے کہا اس کی رحمت کا عالم یہ ہے بھائی یہاں کسی بروکر کی ضرورت نہیں ہے. یہ دل ہوتا ہے ملا جو یہ کہتا ہے کہ جینے کے بغیر چھت پہ نہیں چلا جا سکتا اور کلب کے بغیر ایس پی کی ملاقات نہیں ہوتی تو ہمارے بغیر اللہ بھی نہیں ملتا. جھوٹ بولتا اپنی دکان چلانے کے ورنہ یہاں کا عالم یہ ہے کہ باقی ساری امتیں اللہ کی رحمت کی تلاش میں ہے اور اللہ کی رحمت محمد عربی کی امت کے گنہگاروں کی تلاش میں ہے. حضرت کریم اللہ سیدنا موسیٰ جب اپنی قوم کو لے کر گئے ہیں تو تور پر فرماتے ہیں انکم ظلمتم انفسکم تم سے غلطی ہو گئی توبوا الی بارئکم توبہ کرو. کہنے لگے وضو کریں نوافل پڑھنی ہے فرمایا نہیں سب کبھی انفسکم سینے سے پتھر باندھ کر پہاڑ سے کودو. کہنے لگے مارنا ہے پہاڑ سے کودے پتھر بھی باندھنا فرمایا ہاں مارنا ہے مرو گے تو توبہ قبول ہوگی تمہاری خطا معاف ہوگی ورنہ تمہاری خطا معاف نہیں ہوگی. تمہاری توبہ کی پالتی ہی نہیں ہے کہ جان دو گے تو اللہ معاف کرے گا ورنہ نہیں. حق تعالیٰ نے فرمایا کلیم تیری امت کی توبہ تو یہ ہے کہ اپنی جان دیں گے تو میں معاف کروں گا. ایک کلیم امت ہے ایک امت آ رہی ہے جانتے ہو ان کی توبہ کیا ہوگی. سوچا جب ہمارا یہ حال ہے کہ پہاڑ سے کودنا پڑ رہا ہے تو پھر جو کلیم امت ہے جو امت آ رہی ہے تو بلڈوزر پھریں گے ان کا تو جسم ٹکڑے ٹکڑے ہوگا تب جا کے اللہ معاف فرمائیں گے. حق تعالیٰ نے فرمایا نہیں میرے کلیم ایک امت آ رہی ہے ان کی توبہ یہ ہوگی کہ اپنی زندگی کے سارے گناہ ساری خطائیں جمع کر کے مجھ سے کہیں گے یا اللہ معاف کر دے تو میں معاف کروں گا. بس اتنی سی بات ہے. اور الہ العالمین ہماری میری امت ہے پھر میں نہیں وہ تیری امت ہی وہ میرے محبوب رحمت للعالمین کی امت ہے. باقی ساری امتیں میری رحمت کی تلاش میں ہیں اور میری رحمت میرے محبوب کے گنہگار امتیوں کی تلاش میں ہے کہ یہ بہانہ ایک نوجوان کھڑا ہوا کہنے لگا اسلام میں تو جنت بڑی سستی. میں نے کہا اتنی سستی تھی تو نہیں کسی کے آنکھوں میں سے سستا بنا دیا تھی نہیں اتنی سستی کسی کے آنکھوں میں سے سستا بنا دیا. عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بآیت من القرآن کل لیلہ. ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ایک رات پوری رات میرے آقا روتے رہے گریبان پر ہو گیا سجدے والی زمین بھی بھیگ گئی پائے اقدس سوج گئے انگلیوں پہ ورم آ گیا اور کراچی والے رب کعبہ کی قسم اپنے فکر میں نہیں روئے تیرے فکر میں روئے. اپنا حال تو یہ ہے کہ دادا کہتا ہے لا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. خلیل اللہ کہہ رہے ہیں الہ العالمین مجھے اس دن کے نقصان سے بچا لینا جس دن مال اولاد برادری کام نہیں آئے گی. رو رو کے کہہ رہے ہیں
لا تخزنی یوم یبعثون، لا تخزنی یوم یبعثون، اور ان کا یہ حال ہے، اس کے محبوب کا یہ حال ہے، فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی، وہ مجھ سے کہیں یا نہ کہیں میں خود اعلان کرتا ہوں کہ حشر کے دن میں اپنے محبوب کا دل نہیں دکھنے دوں گا۔ یوم لا یخزی اللہ النبی، صرف اپنے محبوب کا نہیں، صرف اپنے رسول کی بات نہیں ہے، والذین آمنوا معہ، جو اس کے وفادار ہیں، میں اس کے صحابہ کا دل بھی نہیں دکھنے دوں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں، میں اعلان کرتا ہوں کہ حشر میں میرا محبوب بھی سربلند، میرے محبوب کی جماعت بھی سربلند، نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ حشر کے میدان میں رحمت عالم کا قافلہ یوں آئے گا، بلاؤ مولوی صاحب، اللہ آپ کو دین کے علم کی معرفت نصیب فرمائے، مقام رسول کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذرا جھنڈیوں ناروں سے نکل آؤ، اخلاص کی راہ اختیار کرو، پھر سمجھ میں آئے گا۔ حشر میں رحمت عالم کا قافلہ یوں آئے گا کہ آگے نور، پیچھے نور، دائیں نور، بائیں نور، اور نور بھی ساکن نہیں، متحرک نور۔ یہ صحیح کہتے ہیں آپ دوڑنے، جیسے بادشاہوں کے خدام اور نوکر گھومتے ہیں، رحمت عالم اور ان کی جماعت اردا گرد نور چکر لگا رہا ہو، اور پھر دنیا دیکھے گی کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے۔ محمد عربی کا قافلہ آ رہا ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، الف مرۃ بعدد کل ذرۃ کما تحب وترضى۔ دنیا دیکھے گی کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے۔ سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے۔ وہ اپنے لیے نہیں رو رہے، تیرے لیے رو رہے ہیں۔ ام المومنین فرماتی ہیں پوری رات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنسو کی برسات میں دعائیں مانگی، ان تعذبہم فإنہم عبادک، ان تعذبہم فإنہم عبادک، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ الہ العالمین، یہ میری امت کے خطاکار اور گنہگار ٹھوکریں کھا کے آئے ہیں۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ انہوں نے غلطیاں نہیں کی ہیں، اور اگر تم انہیں ان کے گناہوں کی سزا دینے لگے تو یہ ظلم تو نہیں، انصاف ہے، لیکن میں آج تیرا عدل نہیں مانگتا، فضل مانگتا ہوں۔ تو اگر ان کو خطاؤں گناہوں پر سزا دینے لگے تو تجھے روکنے والا کوئی نہیں، یہ تیری چیز ہے، اور اگر میرے آنسو کی لاج رکھ لے، میری درخواست کو سن لے اور معاف کر دے تو بھی تجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ میں نے ان بچوں سے کہا اسلام یہ ہے کہ یہاں تو اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈ رہی ہے کہ تم بہانہ کرو اور میں راضی ہو جاؤ، لیکن اس کے راضی ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کے محبوب کے غلام بن جاؤ۔ ذات رسول کی ذات سے بھی محبت کرو اور ان کی بات سے بھی، اور ان کی بات کیا ہے؟ قولوا لا الہ، پتھر کھانے پڑے تو کھاؤ، صرف حلوہ نہیں، پتھر کھانے پڑے تو کھاؤ، کانٹوں پہ چلنا پڑے تو چلو، سوشل بائیکاٹ کا سامنا کرنا پڑے تو کرو، شعب بنو ہاشم
میں नजर बंद होना पड़े तो हो जाओ, साथी जिबा करवाने पड़े तो करवा दो, बद्र ओहद के मरहलों से गुजर जाओ, ताइफ के मरहलों से गुजर जाओ, दांत टूट जाए तो परवाह न करो, कूड़ा फेंका जाए तो गम न करो, खून में नहा जाए तो परवाह न करो, लेकिन मनवा के रहो ना। मौजूद कोई नहीं, मसजूद कोई नहीं, हर जगह मौजूद कोई नहीं, अल्लाह मौजूद कोई नहीं, कारसाज कोई नहीं, दस्तगीर कोई नहीं, हाजत रवा कोई नहीं, मुश्किल कुशा कोई नहीं, इज्जत देने वाला कोई नहीं, औलाद देने वाला कोई नहीं, पसीने पार लगाने वाला कोई नहीं, इस तरह में मुश्किलात हल करने वाला इल्लल्लाह। इस पर तबीयत खराब हो गई मुजावरों की। वो जो आए हुए थे ना, वो जिसने घी के पराग बनाए थे, वो जिसने चीनी बांटी थी, हलवे की देगे पकाई थी ना हुजूर के मिलाद की खुशी में, वही खड़ा हो गया लांची, वही लांची खड़ा हो गया कम्बा। कहता तब्बन लका लिहाजा जमाते ना, तूने इसलिए हमें बुलाया था कि तू हमारे बुजुर्गों की तौहीन करे। तू कहता है हमारे बुजुर्ग कुछ नहीं, सब कुछ अल्लाह है। मोहम्मद तेरी अजमत पे कुर्बान जाऊं, मोहम्मद तेरी अजमत पे कुर्बान जाऊं तो कितना शरीफ है, उसने कितनी दिलादार बात कह दी, लेकिन रहमत आलम सब्र का हवाला, हौसले का समंदर बर्दाश्त कर गया। लेकिन मोहम्मद के खुदा ने फरमाया बर्बादी तो तेरे लिए हो, इस तरह बोला। आप बताइए कराना काम आया, हल्वे की देगे काम आई, रसूल की जात से मोहब्बत करना अल्लाह के यहाँ कोई कीमत नहीं रखता जब तक रसूल की बात पर अमल न किया जाए। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए बिगड़ते हो तो बिगड़ो, नाराज होते हो तो हो जाओ, कांटे बिछाते हो तो बिछाओ, शोषण बेकार करते हो तो कर लो, जो तुम्हारी मत में है अगर गुजरो, लेकिन मत में मिशन से नहीं हटूंगा, मानता हूँ और मनवाऊंगा। इंसानी जबीन की आदमी के लिए मसजूद कौन? आप जरा बेदार हो जाओ, कराची के माहौल को मुनव्वर कर दो। इंसानी जबीन की आदमियों के लिए सच्चा मसजूद कौन? यह है बात रसूल। वो थी बात रसूल। अब बात रसूल बात को सब मानते हैं, बात को सब मानते हैं। वो हरिचंद ने कहा, हिंदू है शायर, कहता है कितने जरूर को उठाया और सहरा कर दिया, किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया, दिल को रोशन कर दिया, आंखों को जीना कर दिया, खुद ने आलम के हाजी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। बात है ना, बात से तो सब मोहब्बत करते हैं, लेकिन बात को मुजावर से हजम नहीं होती। अल्लाह के रसूल की बात फरमाया मानता हूँ और मनवाऊंगा। इंसानी जबीन की आदमियों के लिए सच्चा मसजूद कौन? वो जो दूर बैठे हैं, मेरी नजर भी पूरी नहीं जा रही वहां तक, जरा वो भी इस आवाज में मेरे साथ शामिल हो जाएं। अल्लाह आपका नाम बुलंद करे, अल्लाह आपकी दुनिया और आखिरत को बुलंद करे। भीखे कर्म लगाइए जरा, ताकि भीखे बीमारों को अल्लाह शिफाए कामला अता फरमाए। ये बात रसूल की बात कर रहा हूँ। इंसानी जमीन की आदमियों के लिए सच्चा मसजूद कौन? आपका वो जो दूर बैठे हैं वो जरा ही के दर्द से करीब आ जाए। इंसानी जमीन की आदमियों के लिए सच्चा मसजूद कौन? हर जगह मौजूद कौन? अल्लाह मुग़यूब कौन? कारसाज़ दस्तगीर कौन? हाजत रवा
مشکل کشا کون ہے؟ عزت دینے والا کون ہے؟ رزق دینے والا کون ہے؟ کوئی بابا، کوئی درباری، کوئی حلوائی، کوئی مجاور، کوئی آستانہ برس، عزت دینے والا کون ہے؟ اولاد عطا کرنے والا کون ہے؟ سفینے پار لگانے والا کون ہے؟ قادر یا عبد القادر؟ سید عبد القادر نے بھی یہی فرمایا، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اپنے اسلاف کی نمائندگی کر رہا ہوں۔ الحمدللہ، الحمدللہ، معین الدین چشتی کا وارث بھی میں، خواجہ نظام الدین کا وارث بھی میں، الحمدللہ شاہ ولی اللہ کا وارث بھی میں، الحمدللہ مجدد الفسانی کا وارث بھی میں، شاہ عبد القادر جیلانی کا وارث بھی میں، الحمدللہ ابن تیمیہ کا وارث بھی میں، ابو حنیفہ کا وارث بھی میں، الحمدللہ علی المرتضیٰ کا وارث بھی میں، عثمان و فاروق و ابوبکر کا وارث بھی میں۔ رحمت عالم کی بات یہی، مشکلات و مصائب میں کام آنے والا کون ہے؟ من یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو، وان یردک بخیر فلا راد لفضلہ۔ مشکلات میں بچانے والا، مشکل کشا کون ہے؟ وہ نعمت عطا کرے تو کوئی روکنے والا نہیں، اور اگر وہ پکڑ لے تو کوئی چھڑانے والا نہیں۔ یہ ہے بات رسول، کراچی والے اسے اپناؤ گے تو بات بنے گی۔ اور جہاد، جہاد روح ہے، حیات ہے، روح ہے اسلام کی، اور تمام فکروں کا یاد جہاد۔ کلنٹن کی طبیعت خراب ہے، کلنٹن کہتا ہے مسلمان دہشت گرد ہو گیا ہے، اس کو تسبیح پہ قناعت کرنی چاہیے، بس اس نے گن کیوں اٹھا لی، بس یہ کرنا چاہیے۔ کیا جہاد اور جہاد کے بارے میں وائٹ ہاؤس چاہتا ہے مسلمان یسوع مسیح کی بھیڑیں بن جائیں، یسوع مسیح کی بھیڑیں، ان کو میدان سے ہٹاؤ، قبرستان میں لے آیا۔ آپ دیکھیے ذرا سی مدت میں اگر کوئی قبرستان میں درباری بن کے بیٹھ جائے، اچانک موٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے، چلتا جاتا ہے، چلتا جاتا ہے، کیوں؟ اور عبد المجید نہیں پھیلتا، مجھے لہر سمجھنے اور سمجھنے نہیں ملتی، یہ بات کہاں سے مل جاتی ہیں؟ پیچھے سے ایجنسیاں دیتی ہیں، مشن ہے، ڈالر چل رہا ہے، ان کو فروغ دو، ان کو بلڈ کرو، مسلمانوں کو میدان کرنے چھوڑو، قبرستان کو بناؤ، مجاہد میں رہے، ڈالر بن جائے، شہزادی اور حلوائی بن جائے، اس کے لیے اس نے یہ گال پھیلایا۔ لیکن انشاءاللہ کلنٹن کڑپے یا کلنٹن کی روحانی اولاد پھڑکے، جو انجام روس کا ہوا ہے انشاءاللہ امریکہ کا بھی وہ انجام ہونے والا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بس کرو یار، ایسے بیٹھے کہ صبح تک بیٹھا رہنا۔ مجھے انشاءاللہ کل اس وقت ابوظہبی ہونا ہے، کل اس وقت اللہ نے چاہا تو ابوظہبی ہوں گا، پھر اللہ نے چاہا تو اگلی رات لندن ہوں گا۔ آپ سے دعا کی بھی درخواست کرتا ہوں کہ 1 مہینے کے لیے مجھے باہر جانا پڑ رہا ہے، دعا کی درخواست کرتا ہوں۔ اگر زندگی رہی تو پھر واپسی کو انشاءاللہ اس شہر میں روشنیاں پھیلائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرما، مسلمان جہاں کہیں مظلوم میں مجبور ہیں ان کی دستگیری فرما۔ فلسطین، چیچنیا، افغانستان، کشمیر، برما، صومالیہ، الجزائر، پوری دنیا میں جہاں کہیں مسلمان طاغوت کی سازشوں کا شکار ہیں ان کی مدد فرما۔ پاکستان کو قرآن و سنت پر مبنی آئین عطا کر کے امن سلامتی کا گہوارہ بنا۔ لا الہ الا العالمین، اصحاب اہل بیت رسول کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے عالمی مجلس کے حق حقوق اہل سنت و جماعت کی مدد فرما۔
دعوت تبلیغ کے مشن پر محمد الیاس کی تبلیغی تحریک کو کامیابیوں سے ہمکنار فرما. یا اللہ میرے جن دوستوں نے سب پگڑیاں پہن لی ہیں انہیں حضور کی سنت کے مطابق سب پگڑی پہننے کی بھی توفیق عطا فرما. الہ العالمین تحفظ ختم نبوت کے مشن پر مجلس تحفظ ختم نبوت کو کامیابی نصیب فرما. قرآن سنت کے آئین کی تقویم کے لیے جمعیت علماء اسلام کو کامیابی نصیب فرما. اور میرے عزیز بچوں کے جہاد کی حرکت کو اور تیز کر. میرے عزیز بچوں کو مجاہد بنا. یہ آج ایک وعدہ کرو. ہم نے اللہ کے محبوب کے ذکر جلیل سے اپنے دلوں کو سیراب کیا, اپنے ایمان کو تازہ کیا. آج ایک وعدہ کرو میرے عزیز نوجوانوں. میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ میں سے 95% 95% نوجوان بیٹھے ہوئے. آج ایک وعدہ کرو, انڈیا کی فلمیں نہیں دیکھو اور پاکستان کی مقدس فلمیں ضرور دیکھو. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ غلاظت ہے, غلاظت یہ گوبر چاندی کے ورق میں لپٹی ہوئی ہے. لعنت بھیجیے ان پر, لعنت بھیجیے ان پر. عالم کی محبت پر نور ہوگا اور ہمارا دل اصحاب رسول کی حقیقت کا محور ہوگا. ہم تمام کا مناظر نہیں دیکھیں گے, وعدہ کرو. اور جس گھر میں فلم دیکھی جا رہی ہے وہاں جا کر ان سے درخواست کرے بھائی بند بن کر بھائی چارے کو لے جانے کہ بھائی جان پاکستان میں یہ گندگی نہ پھیلاؤ, سمجھے, مشن چلاؤ اور اس کے لیے روح جہاد تیار کرو. امریکہ قدم اٹھانے کے لیے تیار ہے, اس لیے علاقہ کا سیلاب چھوڑا ہے تمہارے گھروں میں. ہوشیار ہو جاؤ اور اپنے اندر روح جہاد پیدا کر کے فیصلہ کر لو کہ ہم باطل کو ہر محاذ پر انشاءاللہ شکست کے ساتھ دیں. کچھ دوستوں نے بیماروں کی صحت کے لیے دعا کی ہے, میں ان سب کی صحت کی دعا کرتا ہوں. اللہ انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے. آپ تمام دوست جو اتنی دور دراز سے تشریف لائے ہیں اور کونا ایک ہو رہا ہے ابھی تک آپ بیٹھے ہیں, مجھے پتا ہے میں نے دعا کے ہاتھ اٹھائے تو آپ ناراض ہو گئے ہیں. میں آپ کو جانتا ہوں, مجھے 25-30 سال ہو گئے ہیں آپ کے ساتھ سفر کر رہا ہوں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. لیکن آپ ایک بات بتائیے, کرم تو اسی کا ہے. میں تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں, آپ کے جذبات کو میں نے مجروح تو نہیں کیا, میں نے آپ کے جذبوں اور آپ کی عقیدتوں کا سودا تو نہیں کیا. جہاں تھا وہی ہوں. میری منزل توحید و سنت کی اشاعت, میری منزل تحفظ ناموس سے صحابہ اور اہل بیت, میری منزل صرف بدعت کی رد مر جاؤں گا لیکن کسی مطلق کسی بدعتی کو اپنا امام نہیں مانوں گا, نہیں مانوں گا. میں صرف بدعت کرنے والوں کی ملت میں شامل نہیں ہوئی. میں ان کے ساتھ جہتی نہیں کروں گا. ان کا راستہ جدا ہے, میرا راستہ جدا ہے. جو توحید میں شرک کی ملاوٹ اور سنتوں میں بدعت کی ملاوٹ کرے, جن کے سینے میں اصحاب اہل بیت رسول کا ضبط ہو, وہ میرا نہیں میں ان کا نہیں. اس کے لیے ہر سزا بھگتنے کے لیے تیار ہے, ہر سزا بھگتنے کے لیے اس کے لیے تیار ہے. نہیں سمجھوتا کروں گا. میں ایسی سیاست کا لعنت دیتا ہوں جس سیاست میں گوبر کو مکھن ماننا پڑے. میں گوبر کو مکھن نہیں مانوں گا. الہ العالمین استقامت عطا فرما, تو ہمیں استقامت عطا فرما. میں جانتا ہوں یہ راستہ کٹھن ہے, مجھے معلوم ہے یہ راستہ مشکلات سے بھرا ہوا ہے, لیکن میں تجھ سے استقامت کی بھیک مانگتا ہوں. مجھے استقامت عطا فرما. اور میرے یہ تمام دوست کہ تیری توحید اور تیرے محبوب کی سنتوں کی اطاعت کے لیے میرے ہم سفر ہیں, ان سب کو دنیا اور آخرت کی عزت عطا فرما. ان سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے ہمکنار فرما. عالم مجلس کا حقوق اہل سنت جماعت کے تمام رفقا کو میں ان پروگراموں کی ترتیب اور تشکیل پر مبارکباد دیتا ہوں. آپ تمام دوستوں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وبارک وسلم. مورخہ 29 جولائی 1996 بمقام گبول پارک لیاری کراچی میں علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب خطاب فرما رہے تھے. موضوع تھا ذات رسول اور بات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کل بیان تقریباً 2.25 گھنٹے. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر. کیسٹ ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر, دکان نمبر 5, فاطمہ پلازا,
नेट तबलीगी मरकज मदनी मस्जिद फडल बी एरिया कराची। नूरे मोहम्मद لا إله إلا الله لا إله إلا الله Tawheed-Sunnah.com إلا الله لا إله إلا الله ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے فاصلہ کے مناظرے اور بہت کچھ۔ إلا الله لا إله إلا الله